ارشاد خداوندی ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اذان دینے والا اذان دے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیا کہنے آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ اذان دینے والا اذان دے گا کہ ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو، کہ یہ راہ خدا سے روکتے ہیں اور ٹیڑھے پن کو چاہتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں۔ اب یہ جو اذان دینے والا ہوگا، اس اذان سے مراد یہ اذان نہیں جو مسجدوں سے ہوتی ہے، یہ براءت والی اذان ہے، تبرہ والی اذان ہے۔ اس اذان سے مراد ہے کہ اذان دینے والا ظالمین پر لعنت کرے گا، کہ جب محشر کا میدان سج جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، قیامت کا منظر ہوگا، ساری مخلوق کھڑی ہوگی، اور ان میں کچھ بندے وہ ہوں گے جن کے دلوں میں محمد والے محمد کی محبت ہوگی، اور کچھ بندے وہ ہوں گے جن کے دل میں بغض ہوگا۔ پھر اللہ ایک اذان دینے والے مؤذن کو بھیجے گا اور کہے گا اے مؤذن اذان دے۔ اذان کون سی؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے اسی آیت کی تفسیر پوچھی گئی، پوچھا گیا فرزند رسول یہ ہے اذان دینے والا کون ہے، راہ خدا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں راہ خدا سے مراد علی کی ولایت ہے، علی کی محبت ہے۔ جو بندے علی کی ولایت اور محبت سے روکتے ہیں، ان کا دل ہے کہ وہ کسی اور کی ولایت اور محبت کو دل میں جگا دیں۔ قیامت کے روز جو اذان دینے والا ہوگا وہ خود علی ہوں گے۔ علی آدم کی اولاد کے سامنے آ کر کہیں گے اور تم لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو، تم میری ولایت سے دنیا والوں کو روکتے رہے۔ ایک ایک ولی پہچان لیں گے، جس کے دل میں ولایت ہوگی ہاتھ تھام کے جنت میں بھیجیں گے، جس کے دل میں بغض ہوگا کاٹ کاٹ کے جہنم میں۔ کیا کہنے آپ کے؟ آپ جی ہیں ملک صاحب سلامت رہیں، مل کے حیدری علی مولا علی مولا مل کے بھی مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ خدا کی قسم اتنے منکر ولایت علی، اللہ اکبر، اتنا بغض۔ حضور دور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ قریب کا قصہ ہے، حال کی داستان ہے کہ کچھ بندوں نے کمرے میں بیٹھ کے کہا کہ علی ولی اللہ دہشت گردی ہے، ان اذانوں کو روکا جائے۔ مجھے حیرت ہے ان بندوں پر، تعجب ہے، حیرت شیعوں کی ہے۔ ہم اس سے اس گھر کا پانی نہیں پیتے، شیعوں کی ہے۔ اچھا، جس دکاندار مسکین نے غریب نے لکھوا لیا علی ولی اللہ، ہم یہاں سے چیز نہیں لیتے، شیعوں کی ہے۔ اچھا، کیا کہنے؟ جہاں پہ علی ولی اللہ لکھا ہو وہ چیز ہے شیعوں کی، مولوی وہاں پہ جاتا نہیں۔ شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں لا تعداد مرتبہ یہ حدیث لکھی جا چکی ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں معراج پر گیا، میں نے جنت کے 8 دروازوں کی زیارت کی، ہر دروازے پہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں۔ ہر دروازے پہ علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا۔ ملا جی تو اس گھر میں نہیں جاتا جہاں پہ علی ولی اللہ لکھا ہو، جنت کے 8 دروازوں پہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے، تو تجھے دوسرا گھر میں بتا دیتا ہوں، تو اپنے اہل و عیال کو لے، تو اس گھر پہ جا۔ کون سا گھر؟ وہ گھر ہے جہنم کا، جہنم کے دروازے پہ نہیں لکھا علی ولی اللہ۔ کیا کہنے آپ کے؟ مالک آپ کو سلامت رکھیں، جی ہیں آباد رکھیں، مل کے زبیری نعرہ مل کے بھائی۔
ہر بندہ جنت کی لالچ میں، جنت چلے جائیں، جنت چلے جائیں، جنت چلے جائیں۔ خدا کی قسم سب کچھ ہو نا، اگر ولایت امیر المومنین نہ ہو تو بندہ جنت جا نہیں سکتا۔ اچھا، ایک بندہ تھا، روایت کے راوی ہیں حضرت قمبر، نام سنا نا؟ حضرت قمبر فرماتے میں اپنے مولا کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا علی میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو انار ہوتا ہے، جو پھل ہے انار میں ایک دانہ جنت کا ہے اور اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جو جنتی ہو۔ امام فرماتے اللہ کے رسول نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن یاد رکھنا اسے کافر کھا نہیں سکتا، کافر کو نصیب نہیں ہوتا۔ آپ انار کو کھولیں نا، بعض اوقات دانے خراب ہوتے ہیں یا کچھ دانے ضائع ہو جاتے ہیں، پورے انار میں ایک دانہ جنت کا کھا وہی سکتا ہے جو جنتی ہو۔ حضرت قمبر فرماتے اس نے جب امام سے سوال کر لیا، امام کا جواب سن لیا، کہتے ہیں اچھا یا علی اگر وہ بندہ، کوئی بھی بندہ وہ دانہ کھا لے تو کیا جنت واجب؟ امام فرماتے جب اللہ کے رسول نے فرما دیا تو واجب۔ کہتے ہیں اچھا۔ حضرت قمبر فرماتے اس نے ابا کے دامن میں سے ایک انار نکالا۔ یاد رکھیے گا ہر ابا کبا والا مومن نہیں ہوتا۔ میں بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں، آپ کے سروں سے گزر گئی ہے۔ شیطان چہرہ بدل بدل کے آتا ہے۔ ابا کے دامن میں سے انار نکالا، انار کو کاٹا، 4 ٹکڑے کیے، کہتے ایک ایک دانہ امام کو دکھا دکھا کے کھانے لگا۔ پہلا ٹکڑا ختم، حضرت قمبر فرماتے دوسرا ٹکڑا ختم، تیسرا ختم، چوتھا ختم۔ جب سارے دانے کھا چکا، کہتا یا علی میں نے سارے دانے کھا لیے اور پورے دھیان سے کھائے، ایک دانہ ضائع ہونے نہیں دیا، کیا مجھ پہ جنت واجب؟ امام خاموش رہے۔ کہتا یا علی نہ میں آپ کی ولایت پر، نہ میں رسول کی نبوت پر، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، میں نے انار کے سارے دانے کھا لیے، اس کا مطلب اب جنت میں بھی جاؤں گا۔ علی فرماتے اللہ کے رسول کا فرمان غلط ہو نہیں سکتا، جو دانہ کھا لے وہ جنت میں جائے گا، لیکن کافر کو نصیب ہوتا نہیں۔ اس بندے نے داڑھی کو کھجایا، داڑھی میں سے ایک انار کا دانہ زمین پہ گرا۔ امام فرماتے بندہ خدا ذرا غور سے دیکھ، جو تیری جنت ہے نا وہ ہمارے قدموں میں پڑی ہے۔ کیا کہنے بھی آپ، مالک آپ کو سلام، ہاشمی صاحب آپ سلامت رہے، ملک صاحب آپ سلامت رہے، مل کے قدری نعرہ یا علی۔ آخری 1 منٹ کا جملہ طالب دعا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ گریس مجالس سے ممکن ہے ویڈیو لائیو چل رہی ہو، لائیو چل رہی ہے، اللہ سلامت رکھے۔ گریس مجالس ایک پیغام ہے میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اتنے دشمن اہل بیت ہیں کہ خدا کی قسم 4 سے 5 دن ہو گئے، دیکھا آپ نے بھی ہے، میں بھی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ پاکستان کے کچھ شہروں میں، کچھ قصبوں میں، کچھ دیہاتوں میں بینر بنا بنا کر لکھ لکھ کر لگائے گئے کہ پاکستان کو عراق اور شام بننے سے روکا جائے۔ یہ جو جلوس نکلیں گے چہلم کے مشی کے، ان پہ پابندی لگائی جائے۔ خدا کی قسم 1400 سال بعد بھی یزید کے بیٹے عزاداروں سے بڑے کانپتے ہیں کہ ان کے جلوسوں پہ پابندیاں لگائی جائیں۔ آپ کے کیا کہنے؟ اچھا پابندی لگائی جائے، جی پابندی لگائی جائے، جلوس نکلنے نہ دیے جائیں۔ اچھا اب داتا صاحب کا عرص ہو رہا نا، سنی بھی جا رہے ہیں، وہابی بھی جا رہے ہیں، شیعہ بھی جا رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں، ہر قبیلے سے تعلق رکھنے والا کالا گورا سفید ہر بندہ جا رہا ہے۔ اچھا داتا صاحب کے جلوس کے بارے میں کبھی سنا کہ پابندی لگائی جائے؟ اور مسلمانوں یاد رکھنا، داتا بنتا ہی تب ہے جب حسین کے در پہ جھک جائے۔ کیا کہنے بھئی آپ؟ حسین کا دشمن ابھی بھی آقا حسین کے عزاداروں سے ڈرا ہوا ہے، یہ جانتا ہے کہ چہلم کے دن ہر عزادار گھر سے نکلے گا، جو مرد ہوں گے ہاتھوں میں علم عباس،
سینوں پہ ہاتھ، پیچھے مسورات جو حجاب میں ہوں گی، زبانوں پہ لفظ ہوں گے لبیک یا حسین، بچے ہوں گے، بچوں کی زبانوں پہ صدا ہوگی یا علی یا علی یا حسین۔ دشمن اتنا ڈر چکا ہے عزاداروں سے، حسین کے ماتمیوں سے اتنا کانپتا ہے، اس نے کہا جلوسوں پہ پابندیاں لگائی جائیں، چہلم کے جلوس نکلے نا۔ میں آپ سب کی ترجمانی کرنے لگا دو مصروں میں، میں کہہ رہا ہوں میری توقیر کیا جانو، میں ماتمی ہوں شہ کا، میری توقیر کیا جانو، میں ماتمی ہوں شہ کا، اور میرے ایک ہاتھ میں دو معجزے رکھے ہیں خالق نے، کیا؟ میرے سینے پہ ماتم ہے، تیرے منہ پہ تماچا ہے۔